اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. ویورز آج میں آپ سے کچھ دنوں کے بعد مخاطب ہوں. اس کی وجہ ذاتی کوئی کام تھے اس قسم کے جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں سے بات نہ کر سکا یا آپ لوگوں کو کوئی خبر نہ پہنچا سکا. بہرحال یہ دنیا ہے اور دنیا کے اندر ترک دنیا بھی نہیں کیا جا سکتا اور ترک دین بھی نہیں کیا جا سکتا. تو ویورز میں آج آپ سے ایک دو موضوعوں پہ گفتگو کروں گا. ایک تو یہ میں آپ کو جو PIA کے اندر یہ جیلی پائلٹس کا کیس چل رہا ہے اور جیلی پائلٹس جو ہیں وہ ایسے برآمد ہو رہے ہیں جس طرح پاکستان میں سے فاسٹ بالر کسی دور میں برآمد ہوتے تھے. یعنی کہ دنیا کے جو ممالک کے جو کرکٹ کھیلتے تھے وہ کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر جتنے گراؤنڈ کے اندر فاسٹ بالر کھیل رہے ہیں اس سے زیادہ فاسٹ بالر وہاں پہ فٹ پیری پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی کہ نرسری کہلاتا تھا. اسی طریقے سے اب جیلی پائلٹ کی بھی نرسری پاکستان ہی بن گیا. یہ کس وجہ سے ہوا، کن کی وجہ سے ہوا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. دوسرا یہ مخدوم جاوید ہاشمی ہیں، ساری زندگی نون لیگ کے اندر رہے. تو ان کا ایک بیان گزرا نظر کے سامنے سے. انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ فوج ہمارا کھاتی ہے، جرنیل ہمارا کھاتے ہیں اور ہم پہ حکومت کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس بارے میں بھی میں آج آپ سے بات کروں. تو سب سے پہلے تو ویورز آتے ہیں PIA کے جیلی پائلٹس کے بارے میں. ویورز یہ ایک سینیٹر ہیں نون لیگ کے، مشاہد اللہ خان ان کا نام ہے. یہ شخص ان جیلی پائلٹوں کے بارے میں پارلیمنٹ پہ کھڑے ہو کے بیان دیتا ہے کہ جناب ان کو نوکریوں سے نکالنا زیادتی ہوگی، بلکہ بس ان کی تنخواہیں کم کر دیں. طیارے تو یہ اڑانا جانتے ہیں، جہاز تو یہ اڑائی لیں گے اور ان کو نوکریوں پہ رکھیں، بس ان کی تنخواہیں کم کر دیں. جب ویورز اس کی انویسٹیگیٹ کی گئی، یعنی کہ میں نے اپنی ذاتی طور پہ جب میں نے اس کے بارے میں جسے کہتے ہیں کہ میں نے آگاہی لی تو پتہ لگا کہ ان موصوف کے زیادہ تر رشتہ دار ہیں ان پائلٹس میں بھی، اور ان کے جو 3 بھائی ہیں جو مختلف ملکوں کے اندر، غیر ملکوں کے اندر اسٹیشن کمانڈر لگے ہیں، وہ بھی جیلی ڈگریوں پہ ہیں. اسی لیے PIA کے اندر یہ جیلی ڈگریوں کے خلاف ہے کہ جناب جو ہیں تو بس ہیں ڈگری. جس طرح وہ ایک رئیسانی تھے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، انہوں نے کہا تھا ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے. تو وہی والی بات ان کی تھی کہ بس جی اب جیلی ہے کچھ بھی ہے، بس ان کو قبول کر لیں اور لاکھوں روپے کی، کروڑوں روپے کی ان کو مناعت بھی دیتے رہیں اور سب کچھ دیتے رہیں، اور کیونکہ وہ ان کے رشتہ دار ہیں. ویورز میں ان سے مشاہد اللہ خان سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں. ایئر بلو پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی ہے، کیا اس کے اندر کوئی جیلی پائلٹ ہے؟ نہیں. اس کا جواب ہوگا نہیں. وہ اس لیے کہ PIA کو ڈاؤن کرنا تھا اور ایئر بلو کو اپ کرنا تھا. دنیا کے اندر PIA کا مقام نیچے کرنا تھا اور ایئر بلو کا اپ کرنا تھا. اس لیے وہاں پہ تو اسکریننگ بڑی سخت رکھی گئی، لیکن ادھر جو تھا منظور نظر اور سفارشی لوگوں کو بھرتی کیا گیا. سیم یہ اسی طرح جس طرح اتفاق فاؤنڈری کو ترقی دی گئی مختلف ادوار میں نون لیگ کے، اور اسٹیل مل کو غرق کیا گیا. تو یہ دونوں ہی سابقہ وزیر اعظم، یہ ایک اسٹیل مل کو نقصان میں پہنچا گیا اور خسارے کے اندر ڈال کے اس کو ختم کر گیا، اور دوسرا جو تھا وہ PIA کو ختم کرنے کے در پہ تھا. تو مشاہد اللہ خان جیسے لوگوں سے اللہ بچائے. اور یہ تو سینیٹر ہے. ویور سینیٹر وہ ہوتا ہے کہ جو یہ ان کا انتخاب عوام نہیں کرتے، یہ جو ہوتے ہیں پرچیوں کے اوپر اور جس کی مرضی چاپلوسی کر کے، اپنے بڑوں کی چاپلوسی کر کے، اور وہ ان کو سینیٹر بنوا دیتے ہیں، لیکن ان کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوتا ہے. تو جس ملک کے ایسے سینیٹر ہوں کہ جو جیلی ڈگری کو جیلی نہ سمجھے، تو علمان الحفیظ اس کے بارے میں کہیں گے اور مشاہد اللہ خان کے بارے میں یہی کہیں گے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. شرم ان کو نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے، عوام کے سامنے باتیں کرتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی. مسئلہ یہی ہے ویور، وہ کس لیے ان کو شرم نہیں آتی کہ جو ان کو ووٹ دینے، جو ان کے آقاؤں کو ووٹ دینے والے لوگ ہیں، یا تو وہ دماغ سے بالکل فارغ ہیں کہ ایک چیزیں ان پہ ثابت ہو چکی ہیں، سر عام نظر آ رہا ہے. یعنی کہ جب شہباز شریف کو پکڑو تو وہ کہتا ہے جی میری تو 9 بھینسیں، میں تو ان سے ہی گزارا کرتا ہوں. اگر آپ کی 9 بھینسوں سے آپ گزارا کرتے ہیں تو یہ کہاں سے اتنی جائیدادیں آ گئی اور کہاں سے اتنی دولت آ گئی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ شہباز شریف اپنے بچوں سے 2.5 اربوں روپے کے وصول کرتے ہیں. تو ویورز یہ بہت لمبی باتیں ہیں.
اس موضوع پہ آج میں جانا نہیں چاہتا تھا، نہیں تو اگر ان کے لیے اگر میں کھول کے بیٹھوں نا اور میں آپ کو بتانا شروع کر دوں تو یقین جانے کہ کتاب لکھی جا سکتی، بلکہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے اندر ایک ایڈ کر چلوں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 66 جیلی ڈاکٹر یہ پائلٹ بھرتی ہوئے، 66، یعنی کہ ویورز میں نے اس کے اندر بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ انٹرسٹ لیا اس چیز کے اندر، اور میں یہ بڑی مشکل سے یہ انویسٹیگیٹ کر کے، اور یہ جو میں آپ کو فگر بتا رہا ہوں انشاءاللہ یہ فگر کوئی ان سے انکار نہیں کر سکے گا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں 66 جیلی پائلٹ بھرتی کیے گئے، اور نون لیگ کے دور میں 181 کے اندر یہ مشاہد اللہ خان صاحب جو ہیں ان کے جو منظور نظر ہے تقریباً ان کی تعداد 81 سے زیادہ ہے۔ تو ویورز یہ تو تھی وہ بات، امید ہے کہ آپ ان لوگوں کا ایک بھیانک چہرہ جو ہے وہ دیکھ چکے ہوں گے اور دیکھ بھی رہے ہیں، تو استغفار بھی کرتے ہوں گے اور لعنت بھی بھیجتے ہوں گے۔ تو ویورز یہ تو تھی دوسری بات۔ اب مخدوم جاوید ہاشمی کے ایک بیان کی طرف آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو فوجی جرنیل اور فوج ہے یہ ہمیں آنکھیں دکھاتی ہے اور ہمارے پیسوں سے تنخواہ لیتی ہے، یعنی کہ جو ٹیکس وغیرہ دیتی ہے عوام، اور ہمیں ہی آنکھیں دکھاتے ہیں اور ہم پہ ہی حکومت کرتے ہیں۔ تو ان کو اس نیچ کے اوپر لانا چاہیے کہ یہ ہمیں سلوٹ کیا کرے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کیا نام ہے آپ کا مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کہ آپ کس دور سے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، کوئی آپ کو پتہ ہے؟ اگر نہیں پتہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پچھلے 35 سال سے آپ ممبر نیشنل اسمبلی رہ چکے ہیں۔ جب آپ 35 سال سے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں تو اس میں 3 دفعہ آپ کی حکومت بھی آئی ہے۔ جب 3 دفعہ آپ کی حکومت آئی ہے تو اس حکومت کے اندر آپ ان کا کوئی اس طرح کا بل پاس کر لیتے یا کوئی اس قسم کے قانون سازی کر لیتے، لیکن نہیں، اس وقت آپ چاپلوسیوں میں ملوث تھے، اور چاپلوسی بھی اس حد کی آپ کرتے تھے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا تو اس کو جب سزا دی گئی تو اس نے کہا کہ تم یہ 100 لتر کھاؤ یا 100 گنڈے کھاؤ، تو ہوتے ہوتے دونوں ہی اس نے کھا لیے تھے، تو یہ اس وقت 100 گنڈے بھی کھاتے تھے اور 100 لتر بھی کھاتے تھے، اور یہ بذات خود فوج کی پیداوار ہیں، گیٹ نمبر 3 کی پیداوار ہیں، برقعے پہن کے جاوید ہاشمی صاحب جاتے تھے۔ تو ویورز آپ کے لیے میں ایک بات آج بتاؤں کہ فوج ہماری کتنا کھاتی ہے۔ یہ جو مخدوم جاوید ہاشمی ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں جو عوام کو گمراہ کرتے ہیں، تو ان کو میں آج ایک بات بتاؤں، اور ویورز میری اس بات کو بڑے غور سے سنیے گا کیونکہ میں لکھ کے بیٹھا ہوں، اور تقریباً 3 دن سے میں نے اس چیز کو جسے کہتے ہیں کہ ریسرچ کیا ہے، اور ریسرچ کے بعد میں جو آپ کو ایک فگر دے رہا ہوں یہ حتمی فگر ہے، اور اس کا آپ کسی بھی انٹرنیٹ سے، کسی بھی جگہ سے، کسی بھی ذرائع سے آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں۔ فوج کا خرچہ دنیا میں سب سے زیادہ فوج پہ جو خرچ کر رہا ہے وہ امریکہ کر رہا ہے۔ امریکہ $4,09,596 ایک فوجی پہ خرچ کرتا ہے ایک سال میں، $4,09,596۔ یو کے جس کو برطانیہ کہتے ہیں $3,14,105۔ سعودی عرب $2,72,805۔ فرانس $2,50,675۔ اسرائیل $1,08,949۔ چین $92,456۔ روس $81,893۔ افغانستان $59,487۔ انڈیا $42,188۔ ترکی $36,819۔ ایران $23,518۔ بنگلہ دیش $17,597۔ اور پاکستان۔ اب ویورز ان تمام ملکوں کا میں نے آپ کو بتایا، یہ وہ ملک ہیں کہ جو ایک بڑی فوج رکھتے ہیں اور ان کی رینکنگ آتی ہے، یعنی کہ دنیا کی 10 بڑی افواج۔ اب اس کے بعد پاکستان کا سن لیں، $13,513، یعنی کہ ان ملکوں میں سب سے کم جو ہر فوجی کا خرچہ ہے وہ پاکستان کا ہے، $13,513، یہ ایک سال میں۔ اچھا ویورز اس کے اندر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کی مسلح افواج پہ جو فی کا خرچہ ہو رہا ہے وہ $13,513، جو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس $13,513 کے اندر زلزلہ ہے تو پاک فوج،
طوفان آئے پاک فوج، سیلاب آئے پاک فوج، دہشت گردی پاک فوج، امن قائم کرنا ہے پاک فوج، الیکشن پاک فوج، یعنی کہ ویورز ایون کہ کرونا کے اندر بھی پاک فوج. تو اس سے اندازہ لگا. اچھا ویورز یہ جو دوسرے ملکوں کی فوجوں پہ اتنا خرچہ ہو رہا ہے وہ اور کوئی کام نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف فوجی ہیں. لیکن پاکستان کے اور جو فوجی ہے وہ ہر جگہ پہ ہر وقت موجود ہے، اور ود رائفل موجود ہے، ود بلڈ پروف جیکٹ موجود ہے. وہ کیوں موجود ہے؟ کہ کوئی ہم وطنی آ کے قریب آ کے پھٹ نہ جائے، جس کو سوسائڈ کہتے ہیں. تو ویورز دنیا کے اندر جو نمبر 1 افواج ہیں ان کے اندر پاکستان کا شمار ہوتا ہے، جو امریکہ، اسرائیل اور روس جیسے ملکوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہیں. کس پہ؟ $13,513 کے اوپر. اب ویورز اس کے اندر یہ دیکھیں، دنیا کا جدید ترین طیارہ پاک فوج نے بنا لیا، JF-17 تھنڈر، اور اس کا بلاک 2 اور 3 بھی آ گیا. الخالد ٹینک دنیا کا بہترین ٹینک پاک فوج نے اپنے وسائل سے بنا لیا. دنیا کا بہترین میزائل سسٹم پاک فوج نے اپنے وسائل سے بنایا. دنیا کے اندر رڈار سسٹم کی ریسرچ پاکستان. ایون کہ اب اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو وینٹیلیٹر پاکستان نے بنایا ہے اس کے اندر بھی پاک فوج ان سائنسدانوں کے شانہ بشانہ شامل نہیں. جو انڈیا اور دوسرے ملک وینٹیلیٹر نہیں بنا سکے وہ ہم نے بنا لیا. اسی طریقے سے ویورز ہم آتے ہیں بیریا کی جانب. ہم نے آبدوز ایک بنا لی، اور ایک آبدوز ایسی ہے کہ جس سے دنیا ڈر رہی ہے. وہ PNS اقبال کے اندر ایک آبدوز کھڑی ہوئی ہے جو بہت چھوٹی سی آبدوز ہے. اس سائز کی آبدوز پوری دنیا میں نہیں ہے جو پاکستان کے پاس. تو ویورز پاک فوجی جو مختوم جاوید ہاشمی صاحب، جو غدار وطن میں ان کو کہوں گا، کیونکہ یہ مجھے بتائیں کہ یہ 35 سال سے قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، عوام کے خون پسینے کی کمائی تنخواہ کی صورت میں لیتے رہے، TADA لیتے رہے، سب کچھ لیتے رہے. تو ان کے بارے میں، اپنے بارے کے اندر یہ کوئی نہیں بتاتے کہ میں نے کس کس جگہ کے اوپر ملک کے ساتھ غداری کی. اچھا ویورز اس کے اندر ایک اور بات بتاؤں کہ $13,513 پر ایئر خرچہ کے بعد ہمارا جو جرنیل ہوتا ہے یا ہمارا جو کور کمانڈر ہوتا ہے وہ نزلے زکام اور سر درد کے علاج کے لیے برطانیہ یا امریکہ نہیں جاتا، وہ یہیں پہ CMH کے اندر علاج کراتا ہے. اس کو کوئی ایسی بیماری نہیں لگتی جو نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، خرداری ان تمام کو لگتی رہتی ہے. ان کو کوئی ایسی بیماری نہیں لگتی کیونکہ وہ اسٹیل کے بھی بنے ہوئے ہیں. تو ویورز اس سے ان کی گھٹیا سوچوں کا آپ اندازہ لگائیں. ان لوگوں کو فلو ہو جائے تو برطانیہ بھاگ جاتے ہیں، جبکہ پاک فوج کرونا سے بھی لڑ رہی ہے، پاک فوج سیلابوں کے اندر بھی ہے، پاک فوج زلزلوں کے اندر بھی ہے، پاک فوج سیاچین گلیشیئر کے سرد ترین علاقے کے اندر بھی ہے، اور پاک فوج تھر کے گرم ریگستانوں میں بھی ہے. صرف ایک وردی، ایک یونیفارم، ایک رائفل، بلڈ پروف جیکٹ، سر پہ ہیلمٹ، اور یہ خدا کے وہی جو جس طرح کسی شاعر نے کہا تھا، اے غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خود. تو یہ وہ پراسرار لوگ ہیں. تو ہمیں ان پہ فخر کرنا چاہیے. جب کوئی فوجی شہید ہو کر آتا ہے تو ان غدار سیاستدانوں کے منہ سے جب نکلتا ہے کہ وہ تنخواہ کس چیز کی لیتا تھا، اپنا ایک بیٹا بھیجو نا ذرا فوج میں، پتہ لگ جائے گا کہ تنخواہ کس چیز کی لیتا ہے. نہیں، اپنا بیٹا تو AC کے اندر رکھا ہوا ہے، AC سے باہر نہیں نکلنے دینا کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے. تو ویورز میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ان جیسے غداروں کو پہچانیں، ان کو دیکھیں، ان کو سمجھیں، اور ان کی غداریوں کو نوٹ کریں، اور آئندہ انتخابات کے اندر اس قسم کے غداروں کو اسی عبرتناک شکست دیں کہ یہ ریتی دنیا تک سوالیہ نشان بنے. آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، تمام عالم اسلام ویورز کو اور مسلمانوں کو اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.